जो मुजस्मे बने थे सबको तोड़ दिया और एक कुल्हाड़ी बड़े जो वाला था उसके गले में डाल। सब लोग आए, खाना वाना लाके उनके सामने रखा हुआ था, मेले में चले गए थे। आपने सारे भूतों के सामने जो रखे हुए थे खाने, बोला खाओ, तुम्हारे लिए तो आया है। तब क्या बोले, जितने छोटे छोटे सब थे सबको तोड़ दिया, जो कुल्हाड़ी थी वो बड़े के गले में डाल। सब लोग मेले से वापस आए तो सबसे पहले तो हाजिरी लगाना दरबार में ही। वहां पहुंचे, देखा अरे ये क्या हुआ, भूकंप आ गया, क्या हुआ, जला आ गया। बाहर तो सब सही सलामत है। तो फिर कुरान में इसका जिक्र हुआ कि उसने एक ने कहा कि एक नौजवान है इब्राहिम, वो हमेशा इनके बारे में बोलता रहता, उसको बुलाओ, उसका ये काम होगा, उसका ये काम होगा। बुलाया गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनसे पूछो जो सबसे बड़ा है, और आलाए कत्ल भी इसके हाथ में गले में डला हुआ है कुल्हाड़ी, इससे पूछो। इसको गुस्सा आया होगा, बच्चों को मार मार के सबको खत्म कर दिया होगा। सब चुप। बोला इब्राहिम तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते, बेवकूफ हो, यही तो मैं बताना चाहता हूं तुम्हारे को। जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो तुम्हारी मदद कहीं नहीं कर सकता, वो रब कैसे हो सकता? सारे लोग एकदम हुए कि नहीं हम ही मुशरिक हैं। फिर झटक दिया, बोला नहीं, कौन करेगा मदद हमारे खुदाओं की। तशरीफ रखिए आप लोग, कर देंगे। हाँ वो बात ये थी, सब लोगों को बुलाया, कौन मदद करेगा हमारे खुदाओं। सब लोग इकट्ठा हो गए। एक रिवाज में नमरूद का भी आया कि वो भी था। एक रिवाज में आया कि पूरे गांव वालों का एक आग भड़काई गई, टाइम गेन किया गया, बहुत बड़ा मैदान बनाया गया, बाउंड्री बन रही है, ये बन रहा है, लकड़ियां इकट्ठा कर रही हैं, हर शख्स फतन अपनी लकड़ी लाके डाल रहा है। टाइम गेन करना इसलिए कर रहे थे कि आजर के घर में पैदा दो सियासी हस्तियां हैं यहाँ पर, एक नमरूद सियासत में ताकतवर, एक आजर जो रूहानियत में ताकतवर, दो खानदान। और सब लोग इनके मादत, कोई चाहता नहीं था कि इतना खूबसूरत होनहार इब्राहिम को हम खोएं। टाइम गेन किया जा रहा, आग का इंतजाम किया जा रहा, बड़ी आग का इंतजाम किया जा रहा है कि भाई किसी तरह ये डर जाएं और आगे माफी मांग ले, बोले सॉरी, हम डांट डपट देंगे, भाई ऐसा मत बोलना, अब हमारे माबूदों को बुरा मत बोलना, हमारे बुतों को बुरा मत बोलना। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया, आग भड़काई गई, सामने डाला गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आ रहे हैं। इब्राहिम बताओ, अगर आप बोलो तो मैं एक पर मारूं और सबके ऊपर आग को पलट दूं। मिकाईल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, अगर आप बोलो तो हम अभी पानी गिरा दे, अभी आग को बुझा दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, अगर रब जलाना चाहता हो तो जल जाएंगे, रब बचाना चाहेगा तो बच जाएंगे। बेखौफ खतर कूद पड़ा। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेखौफ खतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा और लबे बाम अभी। कि आग के अंदर कोई कूद जाए, अक्ल कूदने नहीं देती, अक्ल थोड़ी कूदने देगी आग के अंदर, इश्क कूदा देता है उसको। कि आग है, नमरूद है, औलाद है, इब्राहिम है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। आपको फेंका गया आग में, जब आग में फेंका गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया कि आग मेरे इब्राहिम के लिए सलामती वाली हो जाए, ठंडी हो जाए, यानी कि इतनी भी ठंडी मत होना कि इनको ठंडी से भी परेशानी। सब लोग बोले, अफसोस करे कि बहुत अच्छा था, आगे चल के बहुत काम आता, कौम का नाम रोशन करता, ये करता, लेकिन अब क्या करो, हमारे माबूदों को भी तोड़ डाला, बुरा बोलता था, मानता नहीं थे, ये नहीं थे। सब इकट्ठा होकर जाने लगे। जैसे वो बोले चलो, वैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर निकल के आ गए। बुला रहे ये क्या हो गया, इतनी आग में से कौन बच सकता है? बोला मेरा रब बचा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बचा सकता, मेरे रब ने मुझे बचा। सब लोग नादिम हो गए, लेकिन ईमान कोई नहीं ला, सिर्फ एक शख्स हजरत लूत अलैहिस्सलाम, जो इनके भतीजे भी थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो ईमान लेकर आए। अब लोगों ने कहा कि ये मानते नहीं है, एक काम करो इनकी शादी करा दो। तो ये जो जिहाद जज्बा जो कुछ भी सब खत्म हो जाएगा अपना। तो एक खानदानी इनकी चचाजाद थी हजरत सारा अलैहिस्सलाम, उनसे इनसे निकाह करा दिया।
اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے میں وہ بھی آ گئی, وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے. پہلے تو یہ ایک تھے, اب یہ ان کی بیوی بھی ان کے اہم عقیدہ ہو گئی, پھر ان کے بھتیجے جڑ گئے. سب لوگ مان رہے تھے, سمجھ رہے تھے, دیکھ رہے تھے, لیکن کوئی دین کو قبول نہیں کر رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ نمرود کا ڈنڈا بھی تو تھا, بادشاہ سے کون ٹکر لے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم حکمران کے سامنے جو حق بات کہتے وہ سب سے بڑا جہاد. اور ایک بات اور فرمایا آپ لوگ سنیے کہ جب آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا تو آپ پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو یہ پڑھ رہے تھے. تو جس کے اوپر بھی ڈیفیکلٹ ٹائم آئے تو یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ہمارے لیے ہمارا رب ہی کافی ہے, کسی دوسرے کی ضرورت نہیں. اب نمرود کے دربار میں آپ گئے, وہاں پر بھی امتحان ہو رہا ہے. نمرود نے بولا کہ کیا ہے, کون ہو؟ ابراہیم تم ہو؟ یہ فوج لگی ہوئی ہے, یہ سینک کھڑے ہوئے, ڈرایا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا. کون سا مذہب لے کے آیا, کون ہے گارڈ تمہارا؟ بولا میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا اور زندگی بھی دیتا. بولا یہ کون سی بڑی بات ہے, بات بھی پوری نہیں. انہوں نے بولا 2 قیدی لے کے آؤ, جس کو ایک پھانسی ہونے والی ہے اور جس کو رہا کرنے والا. بولا ٹھیک ہے, 2 قیدیوں کو لے کے آیا گیا. بولا دیکھو اس کو پھانسی ہونے والی تھی, جا بھائی تو جا, بھاگ جا, چل تیرے کو آزادی ملنے والی ہے, اس کو پھانسی پہ چڑھا دو. معمولی بات ہے, نہیں رہوں. اب وہ چاہتے تو آرگو کر سکتے تھے, بول سکتے تھے کہ آپ کیسے زندہ, آپ کو پورے خاندان والے مر گئے, ہم کو بچا لیتے تم. آپ لکھ کے دے دو کہ آپ نہیں مرو گے. بولے ٹائم برباد کر رہا ہے. انہوں نے بولا کہ میرا رب وہ ہے جو روز سورج اگاتا ہے مشرق کی طرف سے, کل آپ ایک کام کرو, اگا دکھاؤ مغرب کی طرف سے. سورہ بقرہ میں اس کا پورا ذکر ہے. انہوں نے بولا یہ بادشاہ لاجواب ہو گیا. تو وہی جو آج کیا جاتا ہے وہی کہا اس نے بھی. دیکھو ابراہیم, یہاں رہتے ہو, ہمارا کھاتے ہو, ہمارے دیش میں رہتے ہو, ہمارے دیش کے خلاف بولتے ہو, باہر نکلو, دیکھو کیسے لوٹ لیا جاتا ہے, کیسے مار دیا جاتا ہے, لوگوں کا جینا مشکل ہے, تمہارے دم ہو تو باہر نکلو. حضرت ابراہیم السلام نے بولا ٹھیک ہے, پورا عالم میرے رب نے بنایا ہے, وسیع زمین ہے, ہم جہاں چاہیں وہاں جا سکتے, ہمارا رب جہاں چاہے ہمیں وہاں رزق دے سکتے. اب یہ 3 لوگ بابل سے ہجرت کر کر وہاں پر پہنچے شام کے علاقے, وہاں پر تبلیغ کی. ایک واقعہ ہے جو آپ کو بس ختم کرتا ہوں میں سنا کے. وہاں سے ہبرون آئے, ہبرون سے مصر آئے. مصر میں بھی آپ کی بہت سخت آزمائش ہوئی, اور ہر آزمائش میں آپ کامیاب ہو ہی رہے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات. مصر کا جو بادشاہ تھا وہ مہا کرپٹ بادشاہ تھا, بہت بدماش. اس کو پتا چلا کہ بہت خوبصورت کپل آیا, سارا علیہ السلام بہت خوبصورت. ان کو بلایا تو جو لوگ ہیں ان کے سینک وغیرہ اپنے راجا کا مزاج کو جانتے ہیں. انہوں نے دیکھا یہ چہرے مورے سے تو بہت اچھے لوگ لگ رہے ہیں, عزت دار لگ رہے ہیں. ان کو بولا کہ دیکھیے بادشاہ کی ہے نیت خراب, یہ عورتوں کو ہڑپ کر لیتا ہے, تو آپ تھوڑا عمل کے نا. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا, بات چیت کری, کون ہو, جاسوس ہو, کیسے آ گئے, کیا آ گئے, بولا ساتھ میں کون ہے. ان کو بلایا گیا, ان سے بات چیت کری سارا علیہ السلام سے, لیکن اس نے جیسی دست درازی کے لیے ہاتھ بڑھایا. حضرت سارا علیہ السلام نے کہا 1 منٹ رکو. آپ نے دعا مانگی, حضرت سارا علیہ السلام نے اس کا ہاتھ ویسے شل ہو گیا, نہ ہلا سکا نہ پیچھے ہٹا سکا. ایسی کیسی, یہ سمجھ لیجیے کہ آج کی بھاشا میں پیرالائسس ہو گیا, پورا جسم ہل رہا, ہاتھ ایسی کیسی. اس نے بولا کہ آپ اللہ سے دعا کر دو, میں بعد آ جاتا ہوں. سارا علیہ السلام نے کہا بے مطلب مر جائے گا یہ, یہاں پر پورے اس کے حکومت کے لوگ ہمارے گلے پڑ جائیں گے. اللہ سے دعا کرے, اللہ اس کو اچھا کرتا, اچھا ہو گیا. جیسے اچھا ہوا اس نے دوسری بار ہاتھ بڑھایا, اللہ نے پھر پکڑ لیا اس کو, پھر ہاتھ ایسی کیسی رہی. پھر بولا کہ مجھے معاف کر دو, دعا کر دو. دوسری بار دعا کری, پھر اچھا کر. تیسری بار پھر ہاتھ بڑھایا, اللہ نے پھر پکڑ لیا اس کو. اسی بار وہ بول گیا کہ اللہ 1 بار مجھے دعا کر دو, بس 1 بار اچھا کر دو, میں آپ لوگوں کو جانے دوں گا. جیسی دعا کری ویسے پھر اچھا ہو گیا. اس نے بولا کہ میں جان گیا آپ صاحب کرامت ختم, آپ کا تو ڈائریکٹ کنیکشن
مل گیا, آپ کی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے, آپ کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. تحفے طوائف دیے اور اپنی بیٹی حضرت حاضرہ کو بھی دیا, ان کی کنیزی ابراہیم علیہ السلام, جس کے بطن سے چل کے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا. اور اسماعیل علیہ السلام پیدا رہا ان کے بطن سے آپ اور ہمارے رسول حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشریف لایا. کس قدر آزمائشوں کی منزل ہے. بس ایک بات ختم کرتے ہیں, یہ بات کمپلیٹ کریں گے پورے 10-15 جمعے تک انشاءاللہ رہے. ابراہیم علیہ السلام, یہ تو سمجھ لیجیے کہ 85 سال ہو چکے ہیں ابھی تک, یہ تو فٹافٹ 7-8 منٹ میں آپ کو بتا دیا. 175 سال عمر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام. 85, 86, 87 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. بات یہ ہے کہ سنت ابراہیمی کو ہم ادا کریں گے. ایک بکرا خرید کے لائیں گے, جس کو جو جانور سمجھ میں آئے گا. بات یہ ہے کہ آپ بکرا خریدنے جاتے ہو, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. آپ خرید کے لاتے ہو, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کتنے میں خریدا. لوگ آپ سے پوچھیں گے کتنا شاندار جانور ہے. یہ سب ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نہ تو تمہاری قربان کیا ہے جانور کا خون مجھ تک پہنچتا ہے, نہ گوشت مجھ تک پہنچتا ہے. اگر کچھ پہنچتا ہے تو تقویٰ اور پرہیزگاری پہنچتی ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے میں لائے, کیا لائے, کیا شاندار جانور ہے. اللہ اس وقت آپ کے دلوں کی کیفیت کو دیکھا کہ بندے کے دل میں کیا ہے. لوگ خوش ہو جائیں گے, زیادہ پیسے کا ہوگا تو وہ محلے والے خوش ہو جائیں گے یا بچے خوش ہو جائیں گے. یہ آپ کے دلوں میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے راز سے بھی واقف ہے. آپ سوچو گے کہ اس سے پہلے آ جائے. تو خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تقویٰ و پرہیزگاری سے قربانی کرنا چاہیے کہ یہ قربانی نہ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, کہ بے شک میری نمازیں, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا اس رب العالمین کے واسطے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. کیا پڑھتے دعا, یہی تو پڑھتے قربانی. انی وجہت وجہہ للذین السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین. اس کے بعد کیا پڑھے؟ اس کے بعد یہ پڑھے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. تو خلوص دل سے قربانی کرنا ہے, اس میں کوئی ریاکاری نہیں, صرف واسطے اللہ کے کرنا ہے. اور جو لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ دل سے نکال دیں. آپ لوگ خوشی منائیں اور اس بات پر سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے قربانی دینے لائق بنا دیا. رمضان آتی ہے, پریشان نہ ہو کہ پھر رمضان آیا زکات دینا پڑے گی. شکر مناؤ کہ اللہ نے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا, ہاتھ دینے والا بنایا. اس پہ پریشان نہیں ہونا ہے. کیا ہو جائے گا, انتظار کرتے ہو کہ پچھلی بار 5,000 کم ہو جائیں گے, 2,000 کم ہو جائیں گے. ارے اللہ کی راہ میں 2,000 5,000 زیادہ لگ رہے ہیں, یہ تمہارے لیے خوشی کی بات. اور جو لوگ مسئلے پوچھتے ہیں, مسائل پوچھتے ہیں, میں نے آپ خیبر, سبھی نے سنا آپ لوگوں نے خیبر کا واقعہ, کتنا مال و دولت آیا. اس کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی کہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو چراغ میں تیل نہیں تھا جلانے کے لیے, وہ ادھار مانگ کے لایا گیا. لوگوں کو خالی ہاتھ دکھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرور کونین ہیں, وہ سرور کونین ہیں, پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے, جتنا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو آتا تھا وہ سب لٹا دیتے تھے شام تک. اب صاحب نصاب نہیں تھے جو زکات دیتے, لیکن حضور غریب لوگوں کے لیے بات کی جا رہی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانی کری. 10 سال ہو گئے, 10 سال میں 2 قربانی کری. کتنی ہو گئی؟ 20 جانور قربان کرے. اور کہا میں ایک اپنی طرف سے قربانی دیتا ہوں, میرے ایک غریب امتی کی طرف سے قربانی دیتا ہوں جو قیامت تک قربانی نہیں کر سکے گا, تو ایک اپنے امتی کی طرف سے بھی کرے. تو غریب لوگ بھی کوشش کریں, یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا معاملہ ہے. قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے, آپ لوگ حصہ بھی لیتے ہیں اور لے سکتے ہیں. جو لوگ حصہ لینا چاہیں وہ سرفراز بھائی ٹینٹ والے ہیں, مالوا ٹینٹ والے,
3000 रुपए फी हिस्सा है, आप उसमें करें। एक इश्तिहार मैंने देखा कि उसमें एक में लिखा है कि 3800 रुपए इंदौर में कुर्बानी करवाने वालों का, बड़े में हिस्सा लेना, और बाहर वालों के लिए 1600। अब ये बड़ा अजीब मामला है, इसको थोड़ा सा सोच के देखना आप, तो आपकी कुर्बानी सही हो जाए। इन लोगों को दो, ये जिम्मेदारी के साथ इन्होंने वादा करा है कि हम यहाँ से किसी इमाम को साथ में भेजेंगे, और जो भी शख्स हमारा होगा उसको हम हमारे इमाम से भेज के उसके नाम से कुर्बानी करवाएंगे, और हो सकेगा तो उसका जो तबरुक है वो भी बांटेंगे। अब 1600 रुपये में एक बता रहा था मुझे कि अगर हम कोई जानवर खरीदते हैं तो 500 रुपये तो वहाँ चिट्ठी लग जाती है, वो 15 रुपये तो उसको ज़िबा करने वाला, 1500 रुपये तो ज़िबा करने वाला वगैरह ले सकते, तो पॉसिबल नहीं लगती। मेरी अल्लाह तबारक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दिल के खुलूस तकवे के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन लोगों ने सुन्नत अदा की, सुन्नत अदा करी, इन लोगों ने सुन्नत